السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر، قسط نمبر 4۔ واقعی اگر کوئی اسے دیکھتا تو دل ہار دیتا۔ بہرام باہر گلی میں اپنی کال میں مصروف تھا، ٹہلتے ہوئے کال سن رہا تھا۔ میں سوچ کر تمہیں بتاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ داجی سے بات کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ انکار کر دیں گے۔ تم ایک دفعہ بات کر لو، ہو سکتا ہے مان جائیں۔ اوکے، میں بتاتا ہوں۔ بہرام نے کال بند کی اور موبائل پر کچھ دیکھنے لگا۔ عطرت دروازے سے نکل رہی تھی، بہرام سے زور سے ٹکرا گئی، اس کا موبائل زمین پر گرا۔ سائیں معاف کریں، میں تھوڑا جلدی میں تھی۔ عطرت جلدی سے اس کا موبائل اٹھایا اور معافی مانگنے لگی۔ وہ جلدی میں تھی، اسے گھر جانا تھا، لڑکی دیکھ کر نہیں چل سکتی۔ بہرام نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ ہلکی گندمی رنگت، آنکھوں میں گہرا سیاہ کاجل، چہرے پر جھولتی لٹوں کو بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ ناک میں بالکل نفیس نتھلی تھی، ہلکی گلابی لپسٹک۔ وہ وہیں ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر میں وہ پورے سراپے کا جائزہ لے چکا تھا۔ کس نے کہا حسن صرف سفید رنگت میں ہوتا ہے؟ گندمی رنگت کے لوگ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس نے آف وائٹ کلر کی شفوں کی انارکلی فراک زیب تن کر رکھی تھی، سر پر ڈارک میرون شفون کا دوپٹہ تھا جو بار بار سرک رہا تھا۔ عطرت اس کی نظروں کے گھور سے ڈر رہی تھی۔ اگر اس کے گھر میں کسی کو اس بات کی خبر ہو جاتی وہ ایسے کسی کے سامنے گئی ہے تو قیامت آ جاتی۔ عطرت سنو، میں نے آنٹی سے بات کی ہے، وہ مان گئی ہے، تم لیٹ چلی جانا۔ حنا اسے دیکھنے آئی تھی۔ سامنے بہرام کو دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک گئی۔ سائیں وہ اٹس اوکے، بہرام نے اس کا ڈر دیکھ کر کہا۔ اس کا ارادہ تو یہیں رک کر اسے دیکھنے کا تھا۔ عطرت کے پیچھے پیچھے وہ بھی اندر آ گیا، بار بار وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ دوست کا تھا۔ جلدی ہے کیا؟ نہیں داجی، آپ آرام سے فنکشن گزاریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا کہا؟ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ وہی جو آپ نے سنا داجی، مجھے سمجھ نہیں آتی، آخر آپ لوگ مجھ سے کبھی خوش بھی ہو سکتے ہیں؟ جب ایسی بات کرو گے ہم پریشان ہی ہوں گے۔ تم بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ الگ ایک طرف بیٹھ گیا۔ عطرت تم ایسا کرو، چھوٹے سائیں کو چائے دے آؤ۔ خالہ سائیں ہم کیسے؟ دیکھو مجھے بہت کام ہے، ابھی ہم نہیں کرو۔ عطرت نے سامنے بہرام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دوسری طرف سے چائے کا کپ لے کر اس کی جانب آئی۔ ٹرے بہرام کے سامنے کی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر ایسے ہی کانپتے ہاتھوں سے چائے دیں گی تو پینے کا تو پتہ نہیں
ہے مگر سوٹ ضرور خراب ہو جائے گا۔ وہ ہم عطرت جلدی چلو۔ حنا گھبراہٹ سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ وہ ثنا آپی، کیا ہوا ثنا کو؟ آپی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مگر کیوں؟ بہرام کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ سوال اس نے کیا تھا۔ وہ سائیں، نہیں عطرت، تم میرے ساتھ چلو۔ رکو، بہرام کی آواز میں ایک رعب تھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ۔ سائیں، ثنا کی شادی میں لڑکے والوں نے دہیج کی مانگ کی ہے۔ خالو سائیں کی جو زمین ہے وہ چاہتے ہیں لڑکے کو سلامی میں دی جائے۔ مگر یہ تو غلط ہے۔ بہرام کو عجیب لگا۔ سائیں، یہاں یہ سب عام ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ لڑکے والے کو دہیج بھی دیا جاتا ہے۔ کیا میں مل سکتا ہوں لڑکی سے؟ اگر یہاں کسی کو پتہ چلا تم نے یہ سب کیا ہے، تم جانتی ہو کیا ہوگا؟ کیا ذرا بھی خیال نہیں آیا ہمارا؟ ثنا کو اس کی ماں ڈانٹ رہی تھی۔ تو کیا کرتے ہم؟ ابا سائیں کی دولت اس کے ہاتھوں میں جانے دیں؟ آپ جانتی ہیں مورے، وہ زمین ہمارے گھر کا سہارا ہے۔ بہرام کو کمرے میں دیکھ کر صابرہ بیگم گھبرا گئیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہوتی کہ اسے یوں کسی کے لیے زندگی اتنی سستی نہیں ہوتی کہ اسے یوں کسی کے لیے ختم کر دیا جائے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے اپنے لیے جینا سیکھو۔ بیٹھو۔ بہرام نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سائیں، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، ہم بوجھ سے بچنا چاہتے ہیں۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، ہمارے بابا کہتے ہیں۔ بیٹیاں جس گھر میں ہو وہاں رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ بوجھ سے بچ کر تم جان دے دیتی، مگر بعد میں کیا ہوتا؟ تمہارے گھر والوں پہ کیا گزرتی؟ اس کا کیا تھا؟ وہ دوسری دیکھ لیتا کوئی، نقصان تو تمہارا ہوتا۔ ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ کیا کسی کو پسند کرتی ہو؟ نہیں، ہم نہیں چاہتے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کا سہارا بھی چلا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم تمہارے بھائی جیسے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بہرام نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عطرت حیران تھی۔ اسے لگتا تھا حویلی کے مکینوں میں دل نہیں ہوتا، وہ لوگ بس خود تک محدود ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ کس لیے؟ بہرام کو اس سے مزید بات کرنا اچھا لگا تھا۔ وہ بات کو مزید لمبا کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں لگتا تھا یہ جو حویلی کے لوگ ہوتے ہیں بہت خود غرض ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ بستی کے لوگ کس حالات سے گزرتے ہیں۔ تو آج آپ کی رائے غلط ثابت ہوئی؟ نہیں، ابھی تو دیکھنا ہے آپ اپنے وعدے پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ لوگوں پر یقین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرام کو اس کی ہر ادا حیران کر رہی تھی۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی اور یہ ملاقات وہ کبھی ختم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بہرام واپس وہیں آ کر بیٹھا۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب۔ ایک طرف لڑکا بیٹھا تھا، دوسری طرف ثنا کو گھونگھٹ میں بٹھایا گیا۔ رکو، بہرام کی آواز پر سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ داجی نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا بہرام؟ ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں داجی۔ ہمیں کبھی اتنا محسوس ہی نہیں ہوا ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔
ہمارے بابا آپ سب کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی خواہش تھی ان کے جانے کے بعد بھی آپ سب کا خیال رکھا جائے۔ بات کو لمبا چوڑا نہیں کریں گے، ہمارا فیصلہ ہے آج کے بعد کوئی بھی دہیج کی مانگ نہیں رکھے گا۔ ایک باپ اگر اپنی بیٹی آپ کو دیتا ہے تو یقین کرو وہ ساری زندگی کی جمع پونجی دے رہا ہوتا ہے۔ اس بے تکی روایت کو ختم کرتے ہیں ہم۔ اگر ہمیں علم ہوا کہ کوئی اس کے خلاف گیا ہے تو یقین کرو پوری پنچایت میں سینے میں گولیاں ماروں گا۔ بہرام: نہیں داجی، بابا اس چیز کے خلاف تھے، اگر آج بلاج بھائی ہوتے یہاں وہ اس سے برا سلوک کرتے آپ جانتے ہیں۔ اور تم اب کی بار وہ لڑکے سے مخاطب ہوا تھا، تمہیں اپنی بہن دے رہا ہوں، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا محسوس ہو تم مصیبت میں ہو تو میرے پاس ضرور آنا، بہن کہاں نہیں ہے، بہن کا فرض بھی ادا کروں گا۔ بہرام کا رعب تھا، وہ کم بولتا تھا مگر جب بولتا تھا تو اپنی بات منواتا تھا۔ اس نے اپنے والٹ سے کچھ نوٹ نکالے جو ثنا کے ہاتھ میں رکھے، یہ ایک بھائی کی طرف سے اپنی بہن کے لیے۔ وہاں کسی میں ہمت نہیں تھی اس کے فیصلے کے خلاف چلا جائے۔ نکاح ہو گیا تھا، سب خوش تھے، عطرت کو وہ اچھا لگا تھا، وہ واقعی مرد تھا زبان کا پکا۔ ہم چلتے ہیں اسلم۔ داجی بہت شکریہ، آپ لوگوں کا ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ بہرام داجی کے پیچھے چل رہا تھا، ایک لمحے کو وہ رکا، اس نے پیچھے عطرت کو دیکھا، دھڑکن وہیں رک گئی۔ وہ دوسری طرف دیکھ کر کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی، اس سے آواز صاف سنائی دے رہی تھی، یار تم اتنی اچھی گفتگو کرتی ہو، ہمارے لیے بھی کچھ سنا دو یا صرف ڈائری میں سب قید کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے گلا کھنگارا، پہلے پہل تم مجھے اچھے لگے تھے، پھر تمہارے ملنے کا الہام ہوا تھا۔ عطرت نے بولنا شروع کیا۔ بہرام نے موبائل میں ریکارڈنگ آن کی، وہ اس لمحے کو قید کر گیا، آنکھیں بند کیے وہیں رک گیا۔ پہلے پہل تم مجھے اچھے لگے تھے، پھر تمہارے ملنے کا الہام ہوا تھا، اور تم کہتے ہو عشق میں ہارے ہو، پھر میرا اس راہ پر چلنا عام ہوا تھا، اور تم کہتے ہو عشق کا ایک ہی پہلو ہے لیکن یہاں تو ملالے عام ہوا تھا، تم کہتے ہو میں تمہیں صرف اچھی لگتی ہوں، تیرا میرا ملنا معجزہ تھا اور معجزے کہاں عام ہوتے ہیں۔ وہ بول رہی تھی، اسے لگ رہا تھا یہ صرف اس کے لیے بول رہی ہے، وہ سن رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ واہ واہ، سب کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ بہرام سائیں، کیا ہوا؟ جنید نے جب دیکھا داجی اکیلے باہر آئے تو وہ اندر انہیں لینے آ گیا۔